بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں۔ مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ ماں کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرا انٹرویو کرنے والے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، اس لیے اس
کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے، پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں، جب بھی یمن کے حلیف قبائل عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، میں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف ایک درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث نبوی سنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، سے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں؟ آپ اسی کی مہمان نوازی میں رہو گے۔ انہوں نے کہا، میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں، جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا اور اس کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اویس کرنے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی حدیث نبوی سنائی۔ یہ آدمی بھی واپس جب اویس کرنی کے پاس آیا تو کہا، میرے لیے دعائے استغفار کرو۔ اویس کرنی نے کہا، تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے استغفار کرو۔ اویس کرنی نے پھر وہی جواب دیا، تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ آدمی نے کہا، ہاں میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو اویس کرنی نے ان کے لیے استغفار کر دیا اور پھر لوگوں کو اویس کرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا، تو اویس کرنی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قصے کے راوی اسیر کہتے ہیں، میں نے انہیں ایک خوبصورت لباس دیا، جب بھی کوئی شخص ان کا لباس دیکھتا تو کہتا، اویس کے پاس یہ لباس کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے، تابعین میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے اویس کہتے ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم میں سفیدی ہے، اسے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اویس رحمت اللہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا خاص طور پر قبول فرماتا تھا۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو سکے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی شامل تھی۔